اس کے باپ کو اس کا علم نہیں کہ اس کی بیٹی بدتمیز ہو رہی ہے. کون باپ ہے جو نہیں جانتا؟ کون ماں ہے جو اپنی بیٹی کی حرکت نہیں جانتی ہے؟ آپ آج اپنی بیٹی کی حرکت چھپاتی ہو، آج آپ بھی اپنی بچوں کی حرکت چھپاتے ہیں، کل وہی بیٹی آپ کے لیے مصیبت کا سامان بنا. صاحب آپ پڑھاتے ہو انہیں 5,000 روپیہ مہینے کی، ان کو دیتے ہو خرچے کے لیے، ٹیوشن فیس، اسکول فیس، یونیورسٹی فیس، یہ آپ دیتے ہو، تو ان کی پرورش کی ساری ذمہ داری بھی آپ کے کاندھے پر ہے. یہ آزادی کا مطلب نہیں کہ آپ کی بیٹی جہاں چاہے چلی جائے، جو چاہے کر لے، جو چاہے کپڑا پہن لے، خرچہ آپ کرتے ہیں، مرضی بھی آپ کی چلے گی. پیسہ آپ دیتے ہیں، کپڑا کا انتخاب آپ کو کرنا ہوگا. پیسہ آپ دیتے ہیں، اسکول کا چناؤ بھی آپ کو کرنا ہوگا. ٹیوشن کے ماسٹر آپ کو چننے ہوں گے، کس کے ساتھ جائے گی، کیسے جائے گی، یہ آپ کو طے کرنا ہوگا. آپ نے اگر طے کر لیا اور اپنی بیٹی کی انگلیاں پر پہلی غلطی پر اگر باپ کی حیثیت سے پہلی شام کو اس کا بال پکڑ کے، اس کی ماں بیٹے کا بال پکڑ کے، اس کا باپ اگر قاعدے سے پہلی شام کو مار دے، قسم خدا کی وہ بیٹی کی بغیر دوپٹے کے گھر سے بھاگنے کی کوشش نہیں کرے. پہلے آپ نے اپنی آنکھیں بند کی، حضرت جانے دیجیے، ماحول ایسا چلا ہے تو کیا کیجیے گا. ارے ہمیں دوسروں کے ماحول سے کیا غرض؟ ہمارا ماحول 1450 سال ہو گئے، آج بھی وہی ہے اور قیامت تک کا وہی ماحول ہوگا. زمانے کی تبدیلی میں آ کر ہم اپنے کو نہیں بدل سکتے. ہمارے ہاں آزادی کا تصور ایک دائرہ ہے، ایک دائرہ ہے. اسلام کہتا ہے کہ ایک دائرے میں رہ کر تم آزاد ہو. اسلام کسی کو غلام نہیں بناتا، اسلام کسی کو مقید نہیں رکھتا، اسلام کسی پر پریشر نہیں بناتا. اسلام ایک دائرے کے اندر رہ کر ہمیں آزادی کا ایسا تصور دیتا ہے دنیا میں کسی مذہب میں ایسا نہیں ہوتا. یہ میں آپ سے کہوں گا، آپ بحیثیت باپ گارجن اپنی اولاد کی تعلیم کے لیے آپ کوشش کریں. میری بات کافی طویل ہو گئی، بہت سارا کام مجھے کرنا تھا. یہ ہمارے علامہ منظور صاحب، علامہ ارشاد صاحب، مولانا لیاقت صاحب، یہ تمام اساتذہ، ان کی محنتیں دیکھ کر میں بہت خوش ہوا. یہ کیا بولتے ہیں کہ صاحب ایسے علاقے میں جہاں پر چندہ لینا دینا بڑا مشکل ہے اس علاقے میں، کیونکہ یہاں کے مسلمان شادیوں میں پٹاخہ چھوڑیں گے اور شادیوں میں 50 گاڑیاں بلا وجہ دوڑائیں گے، کوئی دقت نہیں. لیکن جب مولوی دروازے پر پیسے کے لیے پہنچ جائے تو نانی مانی. اور ایسے ہی آدمی کو کبھی کچہری میں دیکھے گا، کبھی تھانے میں دیکھے گا، کبھی ڈاکٹر کے یہاں پائیے گا. جو لوگ مدرسہ مسجد کے نام پر کنجوسی کرتا ہے، اکثر میں دیکھا ہوں ایسے لوگوں کو ہمیشہ کچہری کا چکر لگاتے رہتے ہیں. اکثر کیونکہ جس کا پیسہ اس کے دین کے کام پہ، مذہب کے کام پہ، انسانیت کے کام پہ نہیں لگے گا، وہ پیسہ کیا ہے؟ اپنے وکیل کو دینا ہی ہے، تھانے میں تو دینا ہی ہے. اس لیے بہت زیادہ جھمیلے کی بات نہیں کرتے، کیونکہ مجھے یہ 20 بیت کرنے کا تو کوئی مطلب ہی نہیں رہتا. میری تقریر میں آپ کا مہمان ہوں، پورنیہ میرا گھر ہے، میں ایک مہمان بھی ہوں، خاتم بھی ہوں، عالم بھی ہوں. اور یہ ہمارے مقدس علماء کی موجودگی میں شبیر اشرف صاحب میرے چھوٹے بھائی ہیں، یہ ہمارے سراجی صاحب نات کا، یہ تمام علماء کی موجودگی میں میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ اس جامعہ کے لیے آپ میں سے کون ہے جو 2100 روپیہ مجھے دے سکتا ہے؟ کوئی ایک آدمی. میں دعویٰ سے کہہ سکتا ہوں کہ اگر آپ نے آج گولی لگائی، رات کے آخری پہر یہ ہمارے علماء دعا کریں گے. 1-2 سال نہیں، کئی سال تک کے لیے آپ کے گھروں سے ملاؤں کو اللہ کام دے گا. 2100 روپیہ صاحب، 2100 روپیہ دینے کا کوئی ایک شخص نہیں وعدہ کرا. دیکھیں یہ قوم کی حالت کیا ہے، آزمائیے مطلب 2100 روپیہ نہیں دے سکتے. اور ایک ڈانٹ میں وکیل کو 5,000 روپے دے دیتا. کلی تاریخ چیلی کیا فوراً 5,000 صاحب. اگر آپ چاہتے کہ خاتمہ ہو جائے، یقیناً خاتمہ ہو جائے. ہمارے حضور پیر طریقت خلیفہ کاتب الشریعہ بیٹھے ہوئے، یہ بڑے ذمہ دار مفتی صاحب جو ممبئی میں رہتے ہیں. یہ لوگ اگر دعائیں کریں گے تو معلوم ہے کیسے کیا ہوگا. صرف 2100 روپے کی بات ہے، 2100 روپے. ماشاء اللہ. نعرہ لگائیے، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. ارے مفتی صاحب اللہ اللہ اللہ، علامہ کوثر جمالی جو ہماری جماعت کے بہت ذمہ دار عالم تھے، بہت بڑے ذمہ دار عالم تھے. بڑی انسیت تھی مجھے ان سے. میں نے ان کی موت کی خبر جب سنی بہت تکلیف ہوئی مجھے، بہت تکلیف ہوئی. اللہ اس پروگرام کا سباق ان کے حق میں بھی ہمت پہنچا رہے. اللہ کو اللہ کو کروٹ نصیب فرمائے.
آئیے 2100 روپیہ کے لیے حضرت نے دکھایا. چلو کم سے کم کچھ تو دے رہا ہے. اور ایک آدمی صاحب، ایک آدمی کو 2100 روپیہ کے لیے، بات صرف 2100 روپیہ کی ہے، آپ نے 2100 دینا ہے اور فائدہ 21 کے 10 گنا آپ کو لینا ہے. آپ اگر کنجوسی سے کام کریں گے میں سمجھ جاؤں گا کہ آپ کیسے میری پوری تقریر کا مزہ. چلو کم سے کم ہوش میں نہیں رہنے کے بعد بھی اتنا ہوش میں ہے کہ مولوی پیسہ مانگ رہا ہے. ان بے ہوش تو آپ ہیں جو آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہا. صلاح الدین نوٹ ہو جائے. صلاح الدین آپ ان کو بے ہوش میں نہیں کہہ سکتے. بے ہوش میں تو آپ لوگ لگ رہے ہیں. آپ کو میری بات سمجھ میں نہیں آ رہی. ارے واہ واہ، جاؤ جاؤ بہت بڑھیا. ایک شخص اور 2100 کے لیے نام بتائیے. عبد الرحیم بھائی صاحب، دیکھ لیں آپ نے، اللہ نے انہیں توفیق دی اور اللہ ان کی کمائی ہاں ان میں بھی بھیجیں گے. اگر ہماری بہنوں کے پاس اتنے پیسے ہیں لاک ڈاؤن میں مجھے پتا چلا آپ نے بہت غور کی کہ ہم کہاں چھپائے. میری بیٹیاں، میری بہنیں، امی جان آپ بھی دے سکتی ہے. آپ اگر اپنے جامعہ کی دیوار مضبوط کرنے میں آپ آج پیسے استعمال کریں گے نا، بیٹا، بھائی، شوہر کوئی کام نہیں آئے گا مرنے کے بعد. وہ پیسہ جو آج آپ کی زبان میں کہا جائے آپ کر دیں گے، یہی پیسہ کل میدان محشر میں نیکیوں میں بدل کر اللہ آپ کے ہاتھ میں پیش فرمائے گا. بات صرف 2100 روپئے کی ہے. اگر ایک بہن دے دے، کیونکہ ہماری بہنوں نے ہمیں کبھی ناراض نہیں کیا. ہماری بہنوں نے شاہین باغ میں مہینوں بیٹھ کر اپنی حیثیت بتا دی دشمنوں کو. ہماری بہنوں نے ہر سماج میں اپنے کو ثابت کیا ہے. محمود عالم نے بھی ماشاء اللہ محمود بھائی، محمود صاحب انہوں نے بھی 2100 روپیہ دیا. اللہ ان کی کمائی میں برکت عطا. 3 ہو گئے، کم سے کم 5 ہوتا نا تو اور مزہ آ جاتا. میں نے پاک کے نام پہ ماشاء اللہ 2100 روپیہ. میں بڑا چندہ کرتا ہوں، چھوٹا چندہ کرنے کی مجھے عادت نہیں ہے، وہ آخر وقت میں ہوتا ہے. لیکن میں چاہتا ہوں کہ 5 آدمی، 3 آدمی ہو گئے، 2 آدمی کا سوال، 2 شخص اور توفیق اللہ دے گا. بعد میں بھی دے سکتے ہیں آپ، نام تو کم سے کم لکھا دیجیے. آپ آج ایمانداری سے نام لکھائیں گے، اللہ وسائل پیدا فرمائے گا. ضرور صبح یا ایک ہفتے کے اندر کہیں نہ کہیں سے یہ جگاڑ آپ کو مل جائے گا کہ آپ مدرسے میں چپ چاپ 2100 رکھ لیں. آپ کو اللہ 21,000 عطا فرمائے گا. اسی میں سے 2100 روپے کا دینا ہے. بولے میرے بچے کو بول رہے ہیں آپ، کوئی بھی 2100 روپیہ کے لیے 5 آدمی جب تک پورے گا نہیں میری بات آگے بڑھے گی نہیں. 5 آدمی 2100، 3 ہو چکے ہیں. ٹھیک ہے 3 ہو چکے ہیں. 2 کی اور سخت ترین ضرورت ہے. ہمارے محمود صاحب بھی ہو گئے، ہمارے مفتی صاحب کے بھائی صاحب بھی ہو گئے، اور ایک صاحب کون تھے؟ عبد الرحیم صاحب. ارے واپس کر لے گا تمہارا پیسہ ابھی. 50 روپیہ دیا سر پہ چڑھ رہا ہے. واپس کر دیں گے ہے بھیا صاحب. چلو چلو ٹھیک ہے. اگر 1-2 آدمی نہیں دے سکتے تو 4 آدمی لے کے 2100 دے سکتے ہیں. 1100 کے لیے آئیے تو 1100 بہت زیادہ کمی ہے. بیٹا کیا نام ہے؟ نسیمہ. تیرا نام نہیں، جو دیا ان کا نام بتاؤ. کئی لوگوں سے اچھا وہ بھیجیں گے وہ والا پیسہ. چچی لوگوں سے پوچھ کے آؤ کہ 2100 مانگ رہے ہیں حضرت. یہ رکھو 2100 چاہیے، یہ خدرا پیسہ ہم لے لیں گے. 2100 روپیہ اگر چپکے سے ایک بالی بھی آپ نکال کے دے دی نا، میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں آپ کے شوہر آپ کو منع نہیں کریں گے. نہیں ہے کیونکہ آپ کا ہر کام یہ آپ سے پوچھ کے کرتے ہیں، یہ اپنا کام. اور جب آپ ان سے بغیر پوچھے دیں گے کہ تھوڑی بولیں گے. ان میں سے کسی کو ہمت نہیں ہے جو اپنی بیوی کو یہ کہہ سکے کہ یہ کام تو نے کیوں کیا، یہ ایسا کیوں نہیں کیا. جب آج تک ہم لوگ نہیں کہہ سکے، اس لیے یہ لوگ اپنا سارا کام جب آپ سے پوچھ کے کرتے ہیں تو آپ بغیر پوچھے واضح کھول لیں. آپ زیورات میں سے کچھ بھی دے دیں. چاندی کی چوڑی ہے وہ بھی آپ پیش کر سکتی ہیں. کچھ بھی آپ دے دیں، ایک پیس اگر آپ دے دیں گے تو آپ سمجھ لیجئے کہ زکوٰۃ کی صورت میں تو ہم لوگ نہیں لیں گے، لیکن اتنا بڑا پیغام جائے گا کہ ہماری بیٹیوں میں بھی یہ حوصلہ ہے کہ وہ اپنی زینت کی چیزیں اتار کے مدرسے کے قیام کے لیے دے سکتے ہیں. پوری دنیا چاہتی ہے کہ مدرسہ برباد ہو جائے.
कम से कम हम तो चाहें कि हमारा मदरसा आबाद रहे, हमारा मदरसा बचा रहे। मदरसा बचा रहेगा, मुसलमान बचा रहेगा। मदरसा बचा रहेगा, कुरान की तालीमात होती रहेगी। मदरसा बचा रहेगा, मुसलमान जिंदा माने जाएंगे। इसलिए मदरसे को बचाना जरूरी है। मदरसे को बचाने के लिए चंदा चाहिए ही चाहिए। कहाँ से पैसे आएंगे? एक नेता ने कहा था कि फला चीज बनाना है, तुम लोग चंदा दो। कितना हजार करोड़ रुपया जमा हो गया उसके के लिए। वो जज्बा मिट गया, वो हौसला खत्म हो गया। आप पे भी क्यों हौसला है? आप गरीब नहीं है, गरीब की तरह है ना? ये लोग गरीब थोड़ी है, गरीब की तरह रहते हैं मौलवियों के सामने। आज तक तौफीक न हुई लोगों को कि 10-20 रुपया देकर कभी इमाम साहब को कहे कि अस्सलाम वालेकुम, 50 रुपया दीजिए, चाय पीजिए। खुद मौलाना साहब की चाय पीछे असर से मगरिब के बीच में अक्सर मौलाना के साथ जो लोग घूमता है वो मौलाना से ही पान खाता है, मौलाना से ही चाय पीता है। मैंने देखा। अगर आपको मौलाना को खिलाना है तो आप फजर से 8-10 बजे के बीच में मौलाना को घुमाइए। उस टाइम मौलाना को कोई नहीं पूछता है। 1100 रुपये के लिए भाई साहब ईमानदारी से पॉकेट बाहर दीजिए, इंशाल्लाह मिलेगा। 1100 रुपये मेरे पास नहीं है, मुझे बस पकड़ना है। 1100 रुपये के लिए 2 आदमी इन तमाम बंदों में से, मुसलमानों में से किसी को ये तौफीक है तो 1100 रुपया लेकर मुफ्ती साहब को, पीर साहब की बारगाह में लाकर पेश करें। आप बता दें कि कम से कम 1100 रुपया अपने जामिया के लिए आप दे सकते हैं। आपने हजारों दिए हैं, हजारों देते आए हैं, बाद में भी आप देंगे। मगर उलमा को तो इसका एहसास होना चाहिए कि आप आपसे पर वक्त मांगना चाहे तो आप दे सकते हैं। जो आगे हमें छोड़िए। अब मैं आप गुजारिश जिससे जो हो सकता है। एक बच्चा हमारी बेटियों के पास, बच्चा तो खैर है नहीं, बच्चा को बच्चा समझते हैं आप, गलत सोच रहे हैं। बच्चा किसी को समझना ही नहीं चाहिए इस जमाने में। हमारा बेटा हमको मोबाइल सिखाता है, मुझे कहता है कि आईफोन आपको चलाना नहीं आ रहा। 4 साल का बेटा तो बच्चा कोई है नहीं। बुजुर्ग लोग भी आजकल बुजुर्ग ना रहे। मामला तो यह है। तो कोई इसी में से जो अपने को ईमानदार समझता हो दुपट्टा ले ले, बहनों के बीच में जाए, उनको दे दे, वो लोग खुद कलेक्ट करेंगे। चादर ले लीजिए, हजरत दीजिए किसी को चादर। मदरसे के नाम पे 10, 20, 50, 100 जो भी आपके आंचल में आपने छुपा रखा है उसको आप ईमानदारी से आप झोली में डाल लीजिए। जो आपके पास लेके लोग घूमेंगे और एक शख्स इसमें घूम जाइए, चारों तरफ इस तरह जुमा में घूमते हैं, ईदें में घूमते हैं, ईदगाह में, उसी तरह घूमा जाए। उठ के नहीं आना है क्योंकि इसके पास नाखानी होगी, तकलीफ होगी, माहौल खराब होगा। इसलिए जिससे जो बन पड़ेगा आप उस ट्रॉली में डालिएगा। मेरी गुफ्तगू में जो भी गलती हुई है वो मेरी जानिब से थी। हम तौबा करते हैं अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैह, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि ला इलाहा इल्लल्लाह। इधर बोला गया, उधर गया और